آج لوگوں کو علماء کی گاڑیاں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کیسے عالم ہے یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں. بھائی یہ لینڈ کروزر کا استعمال ایک پاکیزہ چیز ہے، کوئی حرام کے پیسوں سے کسی نے خریدی ہو تو ٹھیک ہے، حلال سے اگر ہدیے سے بھی خریدی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، اول تو علماء کے پاس یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہدیوں کی نہیں ہوتی، لیکن اگر ہدیے سے بھی ہے تو ہدیہ بھی تو ایک پاکیزہ مال ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہدایہ تحفے آیا کرتے تھے، بادشاہوں کے پاس بھی تحفے آتے ہیں. تو اگر کسی نے کسی عالم کو کوئی گاڑی گفٹ کر دی، کوئی چیز گفٹ کر دی اور وہ بیچارہ اس میں گھوم رہا ہے تو یہ بھی پاکیزہ ہے. یہ ہدیہ حرام اس وقت بنے گا کہ جب عالم نے دین میں تحریف کی ہو اور لوگوں کے مطلب کا مسئلہ بتایا ہو خوش کرنے کے لیے، اور اس پر اس کو جو گفٹ ملا تو وہ گفٹ نہیں، وہ رشوت ہے، وہ حرام ہے پھر. یا کسی نے دل کی خوشی سے نہ دیا ہو. دل کی خوشی سے نہ دینا کیا ہوتا ہے کہ کسی مولانا صاحب کے پاس آپ جا رہے ہیں، اب آپ کو یہ کہ یار ان مولانا صاحب کو ہدیہ نہ دیا تو یہ برا مان جائیں گے، تو یہ دل کی خوشی کے بغیر ہے، یہ بھی حرام ہے. تو اگر آپ نے کسی نیک آدمی کے پاس گھر اچھا دیکھ لیا، عالم نہ بھی ہو، بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، لوگ ان پر بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، یار اتنے بڑے تبلیغی کو دیکھو اتنے نیک بنتے ہیں اور گھر دیکھو ڈیفینس میں کتنا بڑا انہوں نے بنگلہ بنایا ہوا ہے اور کتنی مہنگی گھڑی رکھی ہوئی ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بہت پرہیزگار تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو بہت مہنگی گھڑی استعمال کرتے تھے، بہت مہنگی گاڑی استعمال کرتے تھے، تو لوگ ان پہ طنز کرتے تھے. تو اور بھی بہت سے علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ جو اچھا لائف اسٹائل ہوتا ہے تو طنز کرتے ہیں. تو یہ بھی پاکیزہ صحابہ میں بہت سے ایسے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں دولت مندی میں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ دولت مند تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کا بہت زیادہ اکرام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ان کو ہدایہ اور گفٹ دیا کرتے تھے کہ صرف اس بیس پر کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر آپ اپنے اوپر حرام کر لیں گے تو اس کا مطلب آپ بھی اسی آیت کے مصداق ہیں، بلکہ آپ کا جرم تو شاید اس سے بھی بڑا ہے کہ اللہ نہیں حرام کر رہا، آپ خود اپنے اوپر حرام کر لیں. اسی میں نکاح کی کثرت بھی ہے کہ اگر ایک آدمی کا دل چاہتا ہے 2-3 نکاحوں کا اور وہ صرف اس ایک اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کر رہا ہے اور حقوق ادا کرنے کا التزام کرتا ہے تو اسے ملامت کرنا بھی اس میں داخل ہے. تو یہ بھی اس آیت میں داخل ہے کہ ایک پاکیزہ چیز ہے، اللہ نے حلال کی ہے، تو آپ کیوں اس پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. تو یہودیوں پر تو اللہ نے حرام کر دی تھیں اور ہم نے اپنے اوپر خواہ میں بہت سی چیزوں کو حرام کر دی. ایک آدمی کے پاس وسائل ہی نہیں ہے گوشت کھانے کے، وہ نہیں کھاتا، وہ دال پہ گزارا کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کو اللہ نے نعمت دی، آپ اچھی خوراک کھا سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے یہ کہہ کے اجتناب کر رہے ہیں کہ جی میں دنیا کی نعمتوں میں جناب اگر پڑ گیا تو پتہ نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا. تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے. ہاں کوئی اس بیس پہ دنیا کی نعمتوں سے اجتناب کرتا ہے کہ کہیں میں ان میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہ ہو جاؤں، کمزور دل آدمی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. تو وہ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہاضمہ نہیں ہے اتنا کہ میں یہ چیزیں برداشت کر پاؤں. جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں اچھی گاڑی اچھا بنگلہ رکھوں گا تو میرے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوگی، تو اس بیس پہ وہ جھونپڑے میں رہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے لیے پیسہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے. پھر پیسہ آئے سارا صدقہ کر دے، پیسہ رکھا بھی ہو اور استعمال بھی نہ کر رہا ہو تو یہ شخص شریعت کی نظر میں کنجوس کہلاتا ہے. یہ سادہ مزاج نہیں کہلاتا. ہمارے نبی نے جو سادہ زندگی گزاری ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس دولت آئی تو آپ نے رکھا ہی نہیں ہے، اس دولت کو رکھا نہیں. صبح آئی تو شام سے پہلے ساری صدقہ، رات کے کھانے کے بھی پیسے نہیں بچے آپ کے پاس، کبھی مل جائے گا ٹھیک ہے، نہیں تو بغیر کھائے سو جائیں گے. تو یا تو اتنا حوصلہ ہونا کہ آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے اور آپ رکھتے ہی نہیں ہو، سارا صدقہ کر دیتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. اتنا حوصلہ کس میں ہے آج؟ اور ہر ایک کے لیے یہ حوصلہ مناسب بھی نہیں ہے. صحت خراب ہونے کا خطرہ ہے اور بہت سارے نقصانات کا خطرہ ہے. لیکن پیسہ آئے اور آپ اس کو استعمال نہ کریں تو یہ حدیث کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ بال اور میلے کچیلے پھٹے پرانے سے کپڑے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں اللہ نے اتنا مال نہیں دیا کہ تم اپنے بالوں کو صحیح کر لو اور اپنے لباس کو درست کر لو؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس مال ہے، بالکل ہے، میں دولت مند ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جب بندے کو کوئی نعمت دی ہو نا تو اس پہ نظر آنی چاہیے. جب پیسہ دیا ہے تو وہ تمہارے لباس سے سواری سے نظر آنا چاہیے. کتنی بہترین حدیث ہے یہ کہ جو اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں تو وہ جھلکنے چاہیے. ہاں ریاکاری کے لیے نہیں، شو بازیوں کے لیے نہیں، غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے.